ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ مایوسی ختم کر دیتی ہے ہر چیز کو۔ ڈرو نہیں، ڈرو صرف اللہ سے۔ اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی شامل کر دو۔ کون آپ کو ڈراتا ہے؟ آپ کی تنہائی، آپ کے شوہر کے حالات، ناکامی کا ڈر ہے، لوگ کیا کہیں گے، بچوں کا مستقبل، فریڈم فرام فیئرس۔ ان تمام فیئر سے آپ فریڈم حاصل کر سکتے ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی موٹیویشنل ہے اور پازیٹیوٹی والی ہے۔ الحمدللہ یہ میری اپنی ریئل لائف کی ایک سٹوری ہے۔ یہ کوئی لیکچر نہیں ہے کہ میں کوئی لیکچر ریکارڈ کر رہی ہوں، ریئل لائف کی سٹوری ہے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ریمائنڈرز آف ریلیجن۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں خود بھی خیریت سے ہوں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس ویڈیو کا نچوڑ جو ہے وہ قرآن پاک کی یہ آیات ہیں۔ آپ بھی ان کے اوپر عمل کریں اور اپنی زندگی کو آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کیا۔ آئیے آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت کارساز ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 173، بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اور آیت کا جو لاسٹ والا حصہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کی پوری آپ تسبیح کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں روٹین بنائیں اس کی تسبیح کرنے کی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ کیونکہ یہ ڈر اور خوف کا اور اوور تھنکنگ کا آپ کی صحت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اور یہ ڈر پورے جسم کی کیمسٹری کو چینج کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر ہم ابھی اس پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم قرآن پاک کی ابھی دوسری جو آیت ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 153، اور اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب تک انسان اپنی باڈی پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا تو کوئی دوسرا انسان کبھی بھی اس کی زندگی چینج نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ میں نے خود پریکٹیکل اپنی زندگی چینج کی ہے۔ انزائٹی، ڈپریشن، بے چینی، اوور تھنکنگ، یہ سب چیزیں میری زندگی میں آئیں، لیکن الحمدللہ میں نے قرآن پاک سے سیکھا، اور اللہ پاک کی ان آیات کے اوپر جب بھی ایسی کوئی کنڈیشن آتی ہے، سچویشن آتی ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہوں۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ نے بھی اسی طرح سے جیسے میں نے الحمدللہ اپنی لائف کو چینج کیا ہے، آپ بھی میری طرح اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے تھوڑے سے ٹائم سے اور آپ کے تھوڑے سے ٹائم سے اگر آپ اس ویڈیو کو، میری باتوں کو اگر آپ سن لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی آ سکتی ہے۔ الحمدللہ میں نے بھی خود کو اسی طرح سے موٹیویشنل ویڈیوز کے تھرو میں نے چینج کیا ہے اپنی زندگی میں، انہی موٹیویشنل ویڈیوز کے تھرو میں چینج لے کر آئی ہوں۔ تو آپ بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اور نماز سے اور صبر سے اپنی زندگی کو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ڈر ہے اور خوف ہے، اس کا آپ کی صحت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جب تک آپ اس خوف اور ڈر کو اپنی زندگی سے نہیں نکال دیتے، بہت دیر ہو جائے گی۔ انزائٹی، ڈپریشن، بے چینی، ہارٹ بیٹ کا تیز ہونا، بلڈ پریشر، یہ ساری ایسی بیماریاں ہیں جو کہ مرتے دم تک انسان کی جان نہیں چھوڑتی، اور یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گی۔ الحمدللہ میں نے خود کو ریکور کیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی ہے، اور میں نے یہ ڈر کو اور اس خوف کو اپنے اندر سے نکال دیا ہے، اور اللہ کے نام سے، کیونکہ الٹیمیٹ ہمارا جو دین ہے ہمیں آخرت کا راستہ ہی دکھاتا ہے۔ جب ہم
کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہی الٹیمیٹ لگا لے، ایک ایسٹیمیٹ لگا لیتے ہیں آخرت کی زندگی کا، تو پھر ہمیں کس چیز کا ڈر اور کس چیز کا خوف اور کون سی اوور تھنکنگ اور لوگ کیا کہیں گے، غربت، یہ سب چیزیں ذہن سے ہمارے نکل جاتی ہیں۔ ناکامی کا ڈر اور اس سے بچنا کس طرح سے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ایک لسٹ بنا لینی ہے اچھے کاموں کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے اور اچھے کاموں کی ایک لسٹ بنا لینی ہے اور مورل ویلیوز کی۔ ٹھیک ہے، کوئی کچھ بھی کرتا ہے، کچھ بھی، لیکن آپ نے اپنی باڈی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، اور اس کی جو شروعات ہیں وہ اسی بات سے ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی جو نماز ہے اس کا وقت جو ہے وہ فکس کرنا ہے، چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں اس دنیا سے جانا بھی اکیلے ہیں، آئے بھی ہم اکیلے تھے، اور صرف ایک نماز اور ہمارے نیک اعمال اور مورل ویلیوز جو ہیں، اچھی مورل ویلیوز، وہ ہمارے ساتھ آئیں گے اور وہی ہمارے مستقبل میں کام آئیں گی۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا مستقبل میں بہت ساری پلاننگز کرتے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن ہوتا وہی ہے جو ہمارے اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی پلان کریں فیوچر کا، تو ہم یہ ذہن میں لازمی رکھیں، اس چیز کا جو اجزاء ہے یہ لازمی حصہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس میں اللہ کی مرضی ضرور ہونی چاہیے۔ وہ تب وقت آئے گا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا یہ کام جو ہے یہ سرخرو ہو جائے گا اچھے طریقے کے ساتھ۔ پہلا کام آپ نے نماز پابندی سے پڑھنی ہے، دوسرا کام مورل ویلیوز جو ہیں وہ اپنی لائف میں شامل کرنی ہے، یعنی کہ اپنے آپ سے پرومس کر لیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی کبھی برا نہیں ہوگا، اور نماز کی پابندی کریں اور اللہ سے مانگیں، اور اس چیز کا ذہن سے نکال دیں، کیونکہ ہر وقت ہر گھڑی اللہ پاک آپ کی ہر چیز کو سنتا ہے۔ آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے کوئی آپ کی زندگی کو چینج نہیں کر سکتا، چاہے کوئی بھی ڈر ہے، بچوں کی تربیت ہے، ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشنز ہیں، سسرالیوں کے ساتھ اگر کوئی پرابلم ہے آپ کی زندگی میں، تو تب تک یہ ڈپریشن، انزائٹی بڑھتی جائے گی۔ اب جب تک جتنا زیادہ لوگوں کی باتوں کو اپنے ذہن میں سوار کریں گے اتنی ہی انزائٹی بڑھتی جائے گی۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کو جتنا آپ ٹائم دیں گے یہ اتنا زیادہ آپ کے سر پہ سوار ہوگی، اتنا ہی آپ کا امیون سسٹم، آپ کی باڈی کی ساری کیمسٹری ڈسٹرب کر کے رکھ دے گی۔ تو کیوں نہ ہم اپنی کوالیفیکیشن کو دیکھتے ہوئے، ہم اپنی تجربات کو دیکھتے ہوئے، ہم اپنے دین اسلام پہ چلتے ہوئے ہم اس کو خود کنٹرول کر لیں، کیونکہ میڈیکیشن کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے آپ کو موٹیویشنل جو چیزیں ہیں ان کے تھرو بھی چینج کر سکتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ الحمدللہ میں نے خود بھی یہ کیا ہے۔ آپ نے صرف 5، 7 یا 9 دن یہ عمل خود کر کے دیکھنا ہے، اپنی ایک پریکٹس کرنی ہے۔ جب بھی آپ کے ذہن میں اوور تھنکنگ آئے یا کوئی بیڈ خیالات آئیں یا پھر آپ کے اندر کوئی خوف ہو کہ بچوں کا مستقبل کیسا ہوگا، کہیں کسی کو ناکامی نہ آ جائے، چاہے کوئی عورت ہے، بچہ ہے، مرد ہے، کوئی بھی اگر اس سچویشن میں ہے، تو وہ جو زیادہ اوور تھنکنگ کا ٹائم ہے وہ اس عمل پر گزاریں کہ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ کی چاہت، انشاءاللہ اللہ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا، کیونکہ ہماری وہ ہر آنے جانے والی سانس کا مالک ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے جو دیا اس پر الحمدللہ کہنا سیکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو، میں نے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیا، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔